السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوشحال رکھے۔ دنیا کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، ہیپی رہے۔ وہ جتنا بھی محنت کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے زیادہ سے زیادہ پل اور زیادہ سے زیادہ وقت خوشیوں میں وہ گزار سکے۔ لوگ دن رات ایک کر دیتے ہیں تاکہ وہ خوش رہ سکے۔ کچھ لوگوں کے پاس دکھی ہونے کی وجہ بھی رہتی ہے، ضرور وجہ ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی چہرے پر 12 بجے رہتے ہیں محترم۔ اور کچھ لوگ خوشیوں کے ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں، کوئی آئے اور انہیں بتائیں کہ ہم خوش کیسے رہیں، کوئی خوشیوں کا راز بتائیں۔ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، خوشیوں کا تعلق آپ کے سوچ سے ہے۔ میں آپ کو خوش رہنے کے 5 طریقے، 5 راز بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس پر عمل کر لیے تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ خوش رہ سکیں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام اور خوش رہنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ آپ اپنے پاسٹ کو یاد کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا پاسٹ جو گزر چکا ہے، آپ کے سوچنے سے نہ وہ بدل سکتا ہے، نہ ہی آپ کا اس پر کوئی زور یا کوئی کنٹرول ہے آپ کا۔ اگر آپ اپنے حال میں جئیں گے، ابھی جو چل رہا ہے پریزنٹ، اگر اس میں جئیں گے تو یہی پریزنٹ، یہی حال کل آپ کا ماضی ہوگا اور کل آپ کا پاسٹ ہوگا۔ اسی طرح آپ اپنے ماضی اور حال کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا محترم، کہ خوش رہنے کے لیے ایک ہی اپائے، پرانی باتوں کو سوچا نہ جائے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ یا رب۔ ہے کہ یادداشت کا کمزور ہونا کوئی بری بات نہیں، بہت بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ، خود سے دوستی بہت ضروری ہے خوش رہنے کے لیے۔ اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز آپ کو اداس کرتی ہے اور کون سی چیز آپ کو خوش کرتی ہے، کون سی چیز آپ کو غصہ دلاتی ہے اور کون سی چیز آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتی ہے۔ ایک بار آپ اپنے آپ کو جان گئے تو آپ اپنے آپ کو اپنی گرفت میں کر لیں گے، اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ خوش رہنے کا تیسرا طریقہ، خوش رہنے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرو۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اچھے دوست اچھے کھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ جیسے اچھے کھانا صحت کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی اچھے دوست آپ کے دماغی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پازیٹیو اور مثبت لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرو اور نیگیٹو لوگوں سے اور منفی لوگوں سے بچتے رہا کریں، کیونکہ نیگیٹو لوگوں سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایڈز اور کینسر کی بیماریوں سے جس طرح ہم بچ رہے ہیں۔ ایک اچھا دوست میڈیسن کی طرح ہوتا ہے اور ایک اچھا دوست کا گروپ ایک پورا میڈیکل اسٹور کے جیسا ہوتا ہے۔ خوش رہنے کا چوتھا طریقہ، خوش رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو اپنی اختیار میں کریں، کیونکہ آپ کے ہمارے اور آپ کے جو مسائل ہیں زیادہ تر اپنی سوچ سے ہی پیدا کرتے ہیں ہم لوگ۔ اگر ہم کسی مایوسی سے جڑی ہوئی چیز یا اداس کرنے والی کوئی باتوں سے سوچتے ہیں تو اس طرح کے واقعات سے ایک نہ ایک کڑی بنتی چلی آتی ہے اور ہم بنا چاہے اسی بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں۔ اس کے الٹ، اس کے برعکس ایسی ہزاروں خوش کرنے والی بات ہمیں یاد آ جاتی ہے جو ہمارے چہرے پہ مسکان لے آتی ہے۔ تو خوش رہنے کے لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی سوچ کو اپنی گرفت میں رکھیے، اپنے قابو میں رکھیے۔ خوش رہنے کا پانچواں طریقہ اور آخری طریقہ، خوش رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرتے رہیں، معافی کی عادت ڈالیے، کہ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اور معاف کرنے والے لوگ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور معاف کرنے میں اللہ نے بہت سکون رکھا ہے، بہت خوشی رکھی ہے۔ اگر آپ کے اندر معاف کرنے کی چھمتا اور طاقت اور عادت نہیں ہے
تو پھر آپ کے سینے میں بدلہ لینے کی آگ ہمیشہ جلتی رہے گی اور آپ ہمیشہ بدلہ لینے کی طاق اور فکر میں رہیں گے اور اس سے پریشان رہیں گے. اور بدلہ لینا تو شاید آپ لے پائیں یا نہیں لے پائیں, خود سے آپ ضرور بدلہ لے لیتے ہیں اور ہمیشہ آپ ٹینشن میں رہتے ہیں. اس لیے آپ معاف کرنے کی عادت کو اپنائیں, ہمیشہ خوش رہیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ 5 طریقے آپ کو پسند آئے ہوں گے. میرے لیے اور پورے امت مسلمہ کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں ان کو. خیر کی دعائیں کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.